الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا پہلا حصہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا بیان کیا گیا۔ آج کے مختصر وقت میں سفر معراج کا دوسرا حصہ یعنی مسجد حرام سے عرش معلیٰ تک کے سفر کا اجمالی تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کے موقع پہ جن نعمتوں سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا جب آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام پہلے سے موجود تھے، جن کے ساتھ جبریل امین نے آمنہ کے لال کا تعارف کروایا اور آمنہ کے لال کو ان کا تعارف کروایا۔ غالباً تہجد کا وقت تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے تہجد کی نماز ہی تھی جس کی اذان اس وقت جبریل امین نے دی
تکبیر میکائیل نے کہی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کو نماز پڑھا کر آپ کو امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ پہلے صحابہ کے امام تھے، لیکن معراج والی رات آپ انبیاء کے بھی امام بن گئے، یعنی امام الانبیاء کہلائے۔ اور دوسرا مقصد، پہلے آپ مسجد حرام کے امام تھے، آج مسجد اقصی میں بھی امامت فرما رہے ہیں، جس وجہ سے آپ کو امام القبلتین کے شرف سے سرفراز فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی نے دونوں قبلوں کا امام دیکھنا ہو، بیت اللہ کا اور مسجد اقصی کا، تو وہ ایک ہی شخصیت نظر آئے گی جسے آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو اب ایک پروگرام ہوتا ہے، آج کی اصطلاح میں کہو، زبان میں کہو تو ایک جلسہ ہوتا ہے، جس کا عنوان توحید باری تعالیٰ ہے۔ بیان کرنے والے بھی انبیاء کرام ہیں اور بیان سماعت فرمانے والے بھی انبیاء کرام ہیں، یعنی خطباء بھی اعلیٰ ہیں، سامعین بھی اعلیٰ ہیں۔ خطیب اپنی مثال آپ ہیں تو سامعین بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خطاب فرماتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما۔ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو صدیق اللہ بنایا، کسی کو خلیفۃ اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، تو کسی کو روح اللہ۔ لیکن میں وہ خوش نصیب ہوں جسے اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، اور میرے دشمن کو ناکام و نامراد کیا اور میرے لیے جلانے والی آگ کو گلزار کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بیان فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنی کلمہ۔ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھے روح اللہ کا خطاب سے سرفراز فرمایا، اور جس نے مجھے یہ مقام اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میں مادر ذات اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دوں نبوت والا تو نابینا بینا ہو جاتا ہے، برس اور کوڑ والی بیماری کا کوئی مریض ہو، میں اس کے اوپر نبوت والا ہاتھ پھیر دوں تو شفا یاب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی فوت شدہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہہ دوں قم باذن اللہ تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ جب انبیاء کرام بیانات فرما چکے تو سب سے آخر میں امام الانبیاء کی باری آئی، خطیب الانبیاء کی باری آئی۔ جس طرح آج جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، تو جو چھوٹے خطیب ہوتے ہیں ان کا بیانات پہلے ہوتے ہیں، اور جس کو سننے کے لیے سارا مجمع آتا ہے،
یعنی جو مرکزی خطیب ہوتا ہے اس کا بیان سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور پہلے بیان کرنے والے ہر خطیب اپنے بیان میں کہتا ہے کہ میں تو مجمع اکٹھا کرنے آیا ہوں، اصل خطاب تو فلاں عالم کا ہوگا، میں تو چند منٹ حاضری دوں گا، اصل خطاب تو فلاں صاحب کا ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا جب انبیاء کرام اپنے اپنے انداز میں، خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی و وحدانیت بھی بیان کر رہے ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آج اصل خطاب تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے، جن کے استقبال کے لیے، جن کی زیارت کرنے کے لیے، جن کا بیان سننے کے لیے آج ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین نے سٹیج سیکرٹری بن کر آمنہ کے لال کا اعلان کیا ہوگا، اے انبیاء کرام، اب آپ کے سامنے وضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما ذاق البصر کی آنکھوں والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، ولسانہ زبان کے ساتھ، وشفتین ہونٹوں کے ساتھ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، سارے انبیاء دیکھتے رہ گئے، صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، اور وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ آمنہ کے لال نے آتے ہی اپنے خطاب کا آغاز یوں فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کسی ایک جہان کے لیے نہیں۔ جب مالک کی اپنی ذات کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ، پڑھو میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہانوں کا رب کون؟ اور جب محبوب کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں، حضرت آدم صفی اللہ آئے رحمت لے کر، حضرت نوح نجی اللہ تشریف لائے رحمت لے کر، حضرت یوسف صدیق اللہ تشریف لائے رحمت لے کر، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے رحمت لے کر۔ محبوب آنے لگے، اللہ مجھے بھی رحمت دے، میں بھی امت کے لیے رحمت لے کر جاؤں۔ فرمایا محبوب نانا رحمت لے کر نہ جاؤ، بلکہ رحمت بن کر تشریف لے جاؤ۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ توجہ کرو کیسا منظر ہوگا، رات کا سناٹا ہوگا، سامعین انبیاء کرام ہوں گے، سٹیج سیکرٹری جبریل ہوگا، اور خطیب الانبیاء آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ خطاب جاری ہے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، ارسلت کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔
سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ جس نے مجھے ساری کائنات کا نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ عنوان پھر ادھورا نہ رہ جائے، محبوب کا خطاب ختم ہوا، ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ انہیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے انبیاء کرام کی محترم جماعت، بہذا فضلکم محمد، یہی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے آمنہ کے لال سارے نبیوں اور رسولوں سے آگے بڑھ گئے، مقام لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیانات کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ مذاکرہ جس طرح کا آدمی تبلیغ میں جائے تو وہاں مذاکرہ ہوتا ہے، کھانے سے پہلے کھانے کا مذاکرہ، سونے سے پہلے سونے کا مذاکرہ۔ یہ مذاکرہ بھی کہو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یقین نہ آئے مسجد اقصیٰ میں دیکھو انبیاء کرام قیامت کے معاملے مذاکرہ فرما رہے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے علم نہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے علم نہیں، حضرت آدم کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ اب سارے آمنہ کے لال کی طرف دیکھتے ہیں، آقا آپ فرماؤ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تعیین کا علم۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سرور کونین نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہو 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا نہ کسی نبی کے پاس ان کا علم ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ آمنہ کے لال کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی؟ علم کس کو ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی؟ کتنی آئے گی؟ اس کے قطروں کی گنتی کی تعداد کتنی ہوگی؟ کس کو علم ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچی ہے، بچہ ہے، علم کس کو ہے؟ آؤ دیکھو آمنہ کے لال مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تورات و انجیل کا ایک عالم ہے جس نے بعد میں کلمہ پڑھا، جلیل القدر صحابی کہلایا۔ دنیا اسے حضرت عبداللہ بن سلام کہتی ہے۔ کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے بولا کرو۔ محبوب کا امتحان لینے کے لیے سچے پیغمبر ہیں یا معاذ اللہ نہیں، محبوب کے قدموں میں آ گئے امتحان لینے کے لیے۔ ایک سوال تو یہ کیا، اگر اللہ کے سچے نبی ہو بتلاؤ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں میزبان خدا ہوگا، مہمان انسان ہوں گے، سب سے پہلا کھانا اللہ کون سا کھلائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب دسترخوان لگے گا، انسان اللہ کے دسترخوان سے کھائیں گے، جو سالن پکے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ کیا ہوگا پہلا کھانا؟ مچھلی کی کلیجی، مچھلی کی کلیجی۔ ایک آدمی کہنے لگا اتنی سی مچھلی ہوتی ہے، کلیجی کتنی ہوگی؟ میں نے کہا یہ دنیا کی مچھلی ہے، وہ جنت کی مچھلی ہے۔ جس نے جنت کی نہروں میں غوطے لگائے ہیں،
جنت کی نہروں سے جس نے غذا حاصل کی ہے، یہ مچھلی نہیں، وہ جنت کی مچھلی ہوگی، پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی، نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا، خدا جانے یا آمنہ کا لال جانے۔ محبوب نے فرما دیا۔ اور میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہل رحمت اللہ علیہ، بات پھر ادھوری نہ رہ جائے، ان کے قدموں میں حاضری دی۔ میں نے کہا حضرت یہ تو بتاؤ، عام مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، نعمتیں اور بھی بڑی ہیں، بکرے کا گوشت، کٹے کا گوشت، مرغے کا گوشت، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، سب سے پہلے دعوت مچھلی کی کلیجی کی کیوں ہوگی؟ اللہ کا ولی کہتا ہے مچھلی کے اندر جس طرح اللہ نے باقی فائدے لکھے ہیں، ایک یہ بھی لکھا ہے فائدہ، ایک بھی مچھلی کے اندر یہ بھی رکھا ہے کہ اس سے انسان کی پچھلی جو باتیں یاد ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت سے نکل جاتی ہیں۔ دنیا میں انسان نے بڑے غم اٹھائے ہوں گے، بڑے دکھ اٹھائے ہوں گے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، پریشان ہو کر یہاں سے گیا ہوگا، جب جنت میں جائے گا اللہ پہلے مچھلی کی کلیجی کھلائے گا تاکہ دنیا کا غم بھول جائے جو گزار کر آیا۔ توجہ کرو، دوسرا سوال کر دیا، اچھا یہ تو بچا بتاؤ، لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، آگے اولاد ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی بچہ باپ پہ جاتا ہے، کبھی بچہ ماں پہ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی ماں پہ گیا کبھی باپ پہ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام سوال کرتے ہیں جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، مگر سوال اس سے کر رہے ہیں جس کا کنیکشن اللہ سے قائم ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سوال بڑا مشکل تھا لیکن خالق نے فوراً بتا دیا۔ آمنہ کی لال نے فرمایا لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جب ملاپ ہوتا ہے تو جس کا نطفہ رحم میں پہلے چلا جاتا ہے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ ماں کا نطفہ پہلے رحم میں چلا گیا، بچہ پیدا ہوگا ماں کی شکل ہوگی، اور باپ کا نطفہ پہلے مادر رحم میں چلا گیا، اب بچہ پیدا ہوگا شکل باپ کی ہوگی۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی جاننے والا کون؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کی گنتی جاننے والا کون؟ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیڑے بچہ بچی جاننے والا کون؟ کل کیا پکاؤں گا کیا کھاؤں گا جاننے والا کون؟ مجھے کہاں موت آئے گی جاننے والا کون؟ توجہ کرو، محبوب نے فرما دیا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں نبیوں رسولوں، صرف تم نہیں، اللہ نے کسی کو بھی ان 5 چیزوں کا علم عطا نہیں فرمایا۔ اب مذاکرہ ہو گیا قیامت کے معاملے میں، اب معراج کا آغاز ہونے لگا۔ سمجھو پہلا سفر اسراء تھا زمین کا، اب آسمانوں کا سفر ہونے لگا جس کو معراج کہتے ہیں۔ وہ کس چیز پہ سفر کیا؟ اتنا تاؤ ملتا ہے، نوری سیڑھی تھی، نوری زینہ تھا، تشبیہ میں نہیں دے سکتا، اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ آمنہ کے لال وہ زینے پہ سوار ہیں، سیڑھی پہ سفر کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے دائیں جانب، 70,000 بائیں جانب، 70 آگے 70,000 پیچھے۔ آمنہ کے لال جا رہے ہیں
اور کہنے والا کہہ رہا ہے نبی سائیں گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ، آپ کے خصال نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، ملائکہ سب پکار اٹھے صلو علیہ وآلہ۔ پہلا آسمان دروازہ بند، کیوں دروازہ بند؟ فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے بغیر اجازت کے آسمانوں پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ جبریل نے دروازے پہ دستک دے دی، من ڈک الباب، آنا جبریل، من معاکا، ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کہہ لو صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بلایا ہے، جی ہاں۔ جب جبریل نے کہا اللہ نے بلایا ہے، فرشتوں نے تب دروازہ کھولا۔ پتہ چلا جب تک اللہ اجازت نہ دے آسمانوں پہ آمنہ کے لال بھی نہیں جا سکتے۔ جب خصوصی طور پہ بلایا، دروازہ کھولا، پہلا آسمان آیا، آگے کون بیٹھا ہے؟ ایک بزرگ آدمی، حضرت جبریل کہتے ہیں آقا سلام کیجئے۔ جبریل یہ کون ہے؟ جبریل کہتا ہے اے کونین کے سردار، یہ ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کہنے لگا ادھر بیت المقدس میں آمنہ کے لال آسمان پہ پہنچے تو پہلے وہاں کیسے؟ میں نے کہا یار جب بلانے والا خود خدا ہو تو پھر پہنچنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگا کرتی۔ آدم صفی اللہ، تفصیل میں نہیں جاتا، السلام علیکہ یا ابی، ابا جان سلام ہو، وعلیکہ السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام ہو۔ کیسا منظر ہوگا؟ پہلا آسمان ہے، یہ کون بیٹھا ہے؟ اسے ابو البشر کہتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اسے خیر البشر کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے پدر انسانیت کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے فخر آدمیت کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے اول البشر کہتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اسے فخر البشر کہتے ہیں۔ عظیم باپ کے ساتھ عظیم بیٹا بیٹھا ہے، تعارف ہو گیا۔ آدم صفی اللہ نے دعائیں دی، جبریل کہتے آگے چلیے میں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ دوسرا آسمان آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ جب تیسرا آسمان آیا نا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی، مجھے یوں لگا جس آدھا حسن اللہ نے ساری کائنات کو دیا ہو، آدھا حسن اللہ نے اس اکیلے کو دیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ وہ کون تھے؟ حضرت یوسف صدیق اللہ، جن کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا اے میرے یارو، اللہ نے اپنی کرسی کا حسن یوسف صدیق اللہ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آقا اللہ کی کرسی کا حسن یوسف علیہ السلام کو مل گیا، وسیع کرسی السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ آپ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں پریشان ہونا،
اللہ کی کرسی کا حسن حضرت یوسف کو ملا ہے، عرش معلیٰ کا حسن میں محمد الرسول اللہ کو ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ جمال والے، اور جو آیا ہے یہ جمال میں بھی بے مثال ہے، کمال میں بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت یوسف کو اتنا بھی جمال ملا کہ عورتوں نے فروٹ کاٹنے تھے، انگلیاں کاٹ بیٹھی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ لیکن محبوب کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، انگلیاں نہیں۔ جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھا، دیدار کیا، محبوب کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، گردنیں کٹوا ڈالی۔ چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر اس شان والی کتاب میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کر دو، سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اونچا مقام۔ آج ملاقات چوتھے آسمان پہ، اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے محبوب یہ وہ ادریس ہیں جنہیں اونچا مقام دیا ہے، لیکن ہاں میرے وہ محبوب ہیں، اونچا مقام صرف نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرا ذکر ہی بلند کر دیا ہے۔ جہاں جہاں میرے نام کا چرچا ہوگا، وہیں وہیں آپ کے نام کا چرچا ہوگا۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، جہاں اللہ لکھا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات۔ ساتواں آسمان، اور وہیں بیت معمور ہے۔ آپ کہیں گے بیت معمور کیا ہے؟ ایک ہمارا بیت اللہ، ایک فرشتوں کا بیت اللہ ہے۔ ایک ہمارا قبلہ، ایک فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ہمارے قبلے کو بیت اللہ کہتے ہیں، فرشتوں کے قبلے کو بیت معمور کہتے ہیں۔ ہم اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فرشتے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ بیت اللہ کے معمار تھے، محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور بیت معمور بیت اللہ کے عین سیدھ میں ہے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے اگر بیت معمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے سیدھا بیت اللہ کی چھت پر آئے گا۔ عین بیت اللہ کے اوپر بیت معمور ہے۔ خلیل اللہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، محبوب پہنچ گئے، السلام علیکہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا۔ اب ساتویں آسمان سے بھی آگے چلے گئے، توجہ کرنا، ساتویں آسمان سے آگے ایک مسند، ایک مخمل، سبز رنگ کی مخمل، اس کے اوپر کیسی تھی اللہ جانتا ہے، ہم تو بس ایمان لانے والے ہیں۔ تشریف لے گئے، جبریل ساتھ ہے۔ یہ کون سا مقام آ گیا؟ اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ کا معنی بیری، وہاں بھی بیری کا ایک درخت ہے، بہت کچھ اس درخت کے متعلق لکھا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے
جتنے انسانوں کی تعداد ہے اتنے اس درخت کے پتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر پتے پہ کسی نہ کسی انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، 15ویں شعبان آنے والی ہے، توبہ کر لیں، اللہ کے دربار میں رو لیں، گڑ گڑا لیں۔ 15ویں شعبان جب آئے گی، اگلی 15ویں شعبان تک جتنے لوگوں نے وفات پانی ہوتی ہے ان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اور جتنے سال میں پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کے نام کے پتے وہاں لکھ دیے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، اس کو ڈاک خانہ سمجھو، نیچے والے سے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے سے نیچے نہیں آ سکتے، اوپر سے جب احکامات آتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ، پھر نیچے والے فرشتے وصول کرتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے نا تو نگاہ نبوت نے کیا دیکھا؟ جو جبریل مسجد حرام سے چلا تھا وہ کھڑا ہے، محبوب اکیلے، چدر دوستی مخلصم یافتی، انا نمز صحبت چرا تافتی۔ فرمایا جبریل کیا تو نے مجھے مخلص نہیں پایا، وفادار نہیں پایا، لجدار نہیں پایا؟ یہاں کے ساتھ چھوڑ گیا، یہاں کے ساتھ چھوڑ گیا۔ اور پھر عاشق صادق امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، اے جبریل کاش تیری جگہ عطا اللہ ہوتا، جل کے راکھ ہو جاتا، لیکن نانے مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ میں نے کہا شاہ جی اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی، وہ نوریوں کا سردار ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسائل تو بشر کو پتا ہوتا ہے۔ کہنے لگے جبریل نے یہ بھی نہیں سوچا، مکے کے موچی نے جوتا بنایا، نالین مبارک آمنہ کے لال کے پاؤں میں آئے، رب کی تجلی برابر آ رہی ہے، پاؤں میں جوتا ہے، مکے کے موچی کا سلا ہوا، لیکن رب کی تجلی مصطفیٰ کے صدقے جوتے کو جلا نہ سکی۔ مکے کے جلاہے نے کپڑا بنا ہے، آمنہ کے لال نے لباس پہنا ہے، پھر وہ کپڑا نہ رہا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب کا لباس بن گیا۔ محبوب جا رہے ہیں، تجلی آ رہی ہے، لیکن تجلی مکے کے جلاہے کے بنے ہوئے کپڑے کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ اگر چلے جاتے تو محبوب کے صدقے کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اوپر سے آواز آتی ہے عطا اللہ تیرا عشق اپنی جگہ، میرا قانون اپنی جگہ، قانون کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کہو قانون، تلک حدود اللہ، جو حدیں اللہ نے مقرر کر دی ان حدوں کو کوئی توڑ۔ چدر دوستی مخلصم یافتی، انا نمز صحبت چرا تافتی۔ جبریل روک پڑا، کہنے لگا محبوب کس کا جی چاہتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑے، لیکن آپ کی محبت ایک طرف، اللہ کا قانون ایک طرف۔ پتہ چلا جو محبت کا لیبل لگا کر، جو محبت کی آڑ لے کر اپنی مرضی سے اعمال کرے گا قبول نہیں ہوں گے۔ محبت آمنہ کے لال کی ہے، لیکن قانون تو رب ذوالجلال کا ہے۔ پہنچے سدرا مقام جبریل اتے، اگا ویک جبریل ویہار دسدا، اگا جان دی سونیا طاقت نہیں، ہاتھ جوڑ مڑ مڑ بار بار دسدا، کیوں اگاں دریا تجلیاں دا ٹھاٹھا لہراں جلوے لگاتار دسدا، نالے رستہ کوئی شرعام بھی نہیں، نالے رستہ کوئی شرعام بھی نہیں، لگا لن ترانی اشتہار دسدا،
کی میں تے کی مجال میری اتے تے موسیٰ بھی ہوش وسا دسدا۔ محبوب نے میرا انداز فرمایا ہوگا، ایک قدم تے چل لگے باؤنا تھی سونا پھڑن لگا۔ جبریل آرام سے چلے اقصا تک ساتھ، پہلے آسمان پر ساتھ، ساتویں تک ساتھ، سدرہ پہ آ گئے۔ ایک قدم تے ساتھیا چل لگے باؤنا تھی سونا پھڑن لگا۔ جبریل آکے کملی والے آئی واسطے ہی چھوڑی تھے، میرا جان جمع سارا سڑن لگا۔ گر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ بال برابر آگے جل جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا اکیلے۔ وہ مقام آ گیا جسے شریف الاقلام کہتے ہیں۔ شریف الاقلام کا معنی کیا؟ قلموں کے چلنے کی آواز۔ آدمی جب لکھتا ہے قلم کے ساتھ کاغذ پہ، تھوڑی تھوڑی مدھم مدھم آواز پیدا ہوتی ہے، مدھم مدھم، لیکن جب اکٹھے کئی قلم چل رہے ہوں آواز سنائی بھی دے دیتی ہے۔ شریف الاقلام جہاں قدرت کے قلم چل رہے تھے، تقدیریں لکھی جا رہی تھیں اور قلموں کے چلنے کی آواز، محبوب فرماتے ہیں میں محمد سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب شریف الاقلام سے آگے گزرے، فرمایا پھر مجھے ایک نور میں داخل کر دیا گیا۔ جب نور میں داخل کیا گیا، سفر جاری ہے، پھر مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، یعنی تنہائی محسوس ہوئی، تنہائی، اداسی محسوس ہوئی۔ اکیلا تھا، نور کے اندر جا رہا تھا، سفر ہو رہا تھا، اداسی محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا جس طرح میرے یار ابو بکر نے بول کے کہا ہو، کف یا محمد ان ربک یصلی علیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولنے والا فرشتہ، لب و لہجہ صدیق والا، کیا کہتا؟ کف یا محمد، محبوب ٹھہر جاؤ۔ کیا ہوں؟ ان ربک یصلی علیک، تیرا رب تیرے اوپر درود بھیج رہا ہے، وصول کر، رحمتیں بھیج رہا ہے، وصول کرو، برکتیں بھیج رہا ہے، وصول کرو۔ کچھ دیر کے بعد پھر آگے عرش معلی آ گیا۔ میرا اپنا انداز، محبوب کبھی عرش معلی کو دیکھیں، کبھی نالین مبارک کو، آواز آئی آ جاؤ عرش معلی پہ۔ سبحان اللہ۔ نالین پاک اتارنے لگے، نانا نالین سمیت ہی آ جاؤ۔ اللہ کلیم اللہ کوئے طور پہ نالین سمیت نہ جا سکے، میں نالین مبارک سمیت عرش معلی پہ آؤں۔ فرمایا محبوب اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا ہی تو اسے لیے ہے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے عرش معلی کا مقام کم ہے، آپ کے جوڑوں کا مقام زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ گئے۔ اب دیکھو اگر کسی کی آنکھیں ہیں تو دیکھ سکتا ہے، مشکل نہیں۔ عرش معلی نیچے ہے، محبوب کے جوڑے پاک اوپر ہیں۔ عرش معلی نیچے، مصطفیٰ کے جوڑے پاک اوپر۔ کوئی شک رہ گیا محبوب کے مقام میں؟ معراج والی رات عرش معلی پہ پاؤں آمنہ کے لال کے نظر آئے، فتح موقع مکہ کے موقع پہ بیت اللہ کی چھت پہ پاؤں حبشے کے کالے بلال کے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ عرش معلی پہ پہنچ گئے محمد الرسول اللہ، آگے خود اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ادنو یا رسول اللہ، محبوب قریب آ جاؤ۔ آگے ہو گئے اور قریب آ جاؤ، اور آگے ہو گئے اور قریب آؤ، اور آگے ہو گئے۔ وہ بلاتا رہا، یہ قریب ہوتا رہا،
حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، فرمایا رک جاؤ۔ اللہ یہ فاصلہ بھی مٹا دے، فرمایا پھر تو دنیا کہے گی احد احمد وچ فرق نہ کوئی نہیں، اتنا فاصلہ رکھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے احد احد ہے، احمد احمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہاں آمنہ کے لال عرش معلیٰ پہ جمہور کا عقیدہ کچھ نہیں، انکار بھی کیا ہے مگر ان سے تعلق نہیں۔ جمہور اہل سنت کا عقیدہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اب نور کے پردے ہٹنے لگ گئے، ہٹنے لگ گئے۔ توجہ کرنا، 70,000 پردہ جو ہٹا چہرہ خدا کا تھا، نظر میں محمد مصطفیٰ کی تھی۔ رکے شاہ پردے میں، رکے شاہ پردے میں تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ پھر وہاں آمنہ کے لال نے اپنا عجز انکساری کے تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جواب میں مالک نے فرمایا السلام علیکہ، کیسا منظر ہوگا، السلام علیکہ، محبوب عرش اللہ پہ بیٹھے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب کو خوش ہو جانا چاہیے تھا مگر محبوب رو پڑے، رو پڑے۔ فرمایا محبوب میں سلام دے رہا ہوں، رحمتیں عطا کر رہا ہوں، برکتیں عطا کر رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ مجھے تو مل گئی سلامتی رحمت برکت، میری گنہگار امت تو محروم رہے گی۔ فرمایا محبوب نہ گھبرا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب میرے سلام، میری رحمت، میری برکتیں تیری امت کے لیے بھی ہیں۔ جبریل کہاں ہے؟ سدرہ پہ کھڑا ہے، سن رہا ہے۔ محبوب بیٹھے ہیں جو التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب کہہ رہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کی یاد نے ستایا، محبوب تڑپ گئے۔ رب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل سے رہا نہ گیا، سدرہ پہ بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا خدا کوئی نہیں، آمنہ کے لال کے سوا محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ محبوب تشریف لائے واپس، اللہ نے 3 چیزیں دیں، 3 چیزیں آپ کے لیے، میرے لیے محبوب لے کر آئے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کے آئے، آخری آیتیں۔ ایک آدمی جرم کرے نا تو جج نہیں کہتا کہ تو اس طریقے سے درخواست لے کے، سچو نہیں کہتا اس طریقے سے درخواست لے کہ میں تیرا پرچہ خارج کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ رب نے درخواست کا عنوان لکھ کر آمنہ کے لال کے ہاتھوں معراج والی رات بھیج دیا ہمارے لیے۔ فرمایا یہ درخواست کا عنوان میں تمہیں بتا رہا ہوں، میری درخواست جو ہے نا میں نے جو بتائی ہے وہی درخواست میرے دربار میں آ کے پڑھ لینا، گناہ گاروں میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور 50 نمازیں دیں جو کم ہو کر 5 رہ گئیں، اور ساتھ فرمایا امت کو کہہ دینا پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اور اسی طریقہ پر ایک فرمایا محبوب اپنی امت کو کہہ دینا جس کے پیشانی پہ دن قیامت کے شرک کا داغ نہیں ہوگا، میں خدا اس کو معاف کر دوں گا۔ محبوب نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک دعا کا اختیار دیا، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، انبیاء کرام کی کیوں نہ سنے، لیکن خصوصی طور پہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ فوراً مانگو فوراً عطا کروں گا۔
ایک منٹ سیکنڈ کی دیر نہیں ہوگی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا سارے نبیوں نے اپنی وہ دعا کا اختیار دنیا میں استعمال کر لیا، مجھے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ بھی اختیار ہے، ادھر کہو ادھر پوری۔ اللہ اگر یہ میں اپنا اختیار سنبھال کے رکھ دوں اور دن قیامت کے استعمال کروں کوئی حرج تو نہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب کوئی حرج نہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے اب مانگ لو چاہے دن قیامت کے مانگ لینا۔ محبوب نے عرض کیا اللہ پھر میرا یہ اختیار اپنے خزانے میں جمع کر کے رکھ لو۔ فرمایا میرے امتیو قیامت کے دن میں یہ اختیار استعمال کروں گا، جب میری گنہگار امت میرے سامنے آئے گی میں ان کی پیشانیوں کو دیکھوں گا، جس پیشانی پہ شرک کا داغ نہیں ہوگا میں اس کی اللہ سے بخشش مانگوں گا، اللہ میری سفارش پہ اس گنہگار کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔